والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک موقع اور دیا کہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عنایت فرمایا. اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس مہینے کو پانے کے بعد اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور غلط اور برے اعمال سے بچنا چاہیے. محترم حاضرین، آج ہم نے پہلی تراویح ادا کی اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے. تو ہم نے تراویح کے اندر کیا سنا، کیا پڑھا، آئیے ہم جانتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سنا اور کیا پڑھا ہے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اور اس سورت کی احادیث کے اندر بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے، یعنی شروعات اور اسٹارٹنگ کے ہیں فاتحہ کے معنی. اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک نام ام القرآن بھی ہے اور دوسرا نام السبع المثانی ہے. اور اسی طریقے سے تیسرا نام القرآن العظیم اور ایک اور نام ہے الرقیہ. اسی طریقے سے ایک نام سورہ فاتحہ کا صلاۃ بھی ہے، یعنی نماز، جس کے معنی نماز کے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یعنی اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا آدھا حصہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جس کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس کی رحمت کو بیان کیا گیا ہے. اور آدھے حصے میں اللہ رب العالمین سے ایک انسان سورہ فاتحہ پڑھنے والا دعا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اتنی اہم اور اتنی ضروری صورت ہے کہ مسلمان کو یاد ہونی چاہیے صورت، کیونکہ ہر نماز کے اندر ہمیں صورت کو پڑھنا ہے. بغیر اس صورت کے پڑھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. ہم کوئی بھی نماز پڑھیں، چاہے فرض نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، جنازے کی نماز پڑھیں، سارے کی ساری نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اس لیے ہمیں یاد ہونا چاہیے. اگر سورہ فاتحہ ہم نہیں پڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو بعض صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ پر قرأت کرنا بوجھل ہو گیا. یعنی آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھنا آپ پر مشکل ہو گیا. نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم بھی میرے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کہ تم ایسا مت کیا کرو، یعنی میں جب قرآن پڑھوں تو تم قرآن مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک آیت آتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو خاموش رہو، یعنی خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو. تو اس آیت سے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں، یہ مفہوم لیتے ہیں اس آیت کا کہ ہمیں امام کی پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے اور کوئی سورت نہیں پڑھنی چاہیے. جبکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھی جائے تب آپ کو خاموش ہونا ہے اور خاموشی سے سورت کو سننا ہے، لیکن سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے اور پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے ہماری نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے. بغیر سورہ فاتحہ کی ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ تو
تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے تمام کی تمام تعریفات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، کیونکہ وہی ساری دنیا کے لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے، سارے لوگوں کو پالنے والا ہے. اور قرآن حکیم کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اور اس کے بعد بسم اللہ تو ہر سورت کے شروع میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے. شریعت کے اندر بہت سے اہم کاموں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی. بہت سارے اہم کام ہیں، جب آپ اس کو شروع کریں گے تو آپ کو شروع میں بسم اللہ پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا ہے. مثال کے طور پر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں، کھانے کے وقت بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے. آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. وضو کر رہے ہیں، وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بسم اللہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرے تو شروع میں ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، اور بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی دنیا کے اندر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن آخری بدلہ جو مکمل بدلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہمیں ملے گا. اس لیے ہمیں قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اگر قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے تو ہم مکمل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتے. تو قیامت کے دن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی عبادت صرف ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کو مانگنا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہے، کسی اور سے ہمیں نہیں مانگنا ہے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی سے مدد طلب کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. تو ان الفاظ کے ذریعے سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، شرک کرنے سے انسان کو روک دیا گیا ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، جن کو انسان دے سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو انسان سے طلب کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں، انسان نہیں دے سکتا، ایسی چیزوں کو انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو کسی سے پیسے کی ضرورت ہے، قرض لینے کی ضرورت ہے، انسان دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، آپ انسان سے مانگ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو انسان کے پاس اولاد دینے کی طاقت نہیں، اولاد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگنی ہوگی. تو اس طرح سے جو چیز انسان کے اختیار میں ہے وہ انسان سے مانگ سکتے ہیں، شرک نہیں ہوگا ایسا مانگنا. لیکن جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اگر ایسی چیز کو ہم انسانوں سے مانگیں گے تو ایسا مانگنا شرک ہے اور یہ چیز جائز اور درست نہیں. اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں سیدھی اور سچی راہ